بت شکنی۔ عرب میں قبیلے قبیلے کا بت جدا تھا۔ قبیلہ ثقیف لات کو پوجتا تھا۔ عربوں میں بتوں کی کوئی شمار نہ تھی۔ ایک گھر میں 10 آدمی اور ہر آدمی کا معبود الگ الگ، جس پتھر کے ٹکڑے اور لکڑی کے تختے کو چاہا اور ادھر ادھر سے چھیل چھال اور گڑھ کر خدا بنا لیا، مگر لات تمام قبیلوں کا مشترکہ خدا تھا۔ حبل اور عزا کی حیثیت تھی لات کی۔ ثقیف کا وفد جب مدینے سے واپس چلا گیا تو حضرت خالد بن ولید چند صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر وہاں پہنچے اور لات کو گرانا شروع کیا۔ آس پاس ہر جگہ بجلی کی طرح یہ خبر پھیل گئی کہ لات کو ڈایا جا رہا ہے۔ لات ان کا صدیوں سے معبود رہا تھا۔ ان کی محبت ان میں سے بعض کے دل میں اب تک رچی ہوئی تھی۔ تماشائیوں کے ٹھٹ لگ گئے۔ مرد ہی نہیں، پردہ نشیں عورتیں تک گھروں سے نکل آئی۔ ایمان نے ابھی پوری طرح جڑ نہ پکڑی تھی۔ کوئی یہ سمجھ رہا تھا کہ جو گرائے گا لات کو وہ خود ہلاک ہو جائے گا۔ کسی قوم کے خدا کو یوں ہی چپ چاپ عافیت کے ساتھ ہنسی خوشی توڑ دینا کوئی دل لگی نہیں ہے۔ سب کی نگاہیں لات پر جمی ہوئی تھی۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ بھی خالد کے ساتھ تھے۔ انہوں نے کمان چلہ پر چڑھائی اور لات کو خوب داغ کر تیر جو مارا تو اپنے زور میں خود ہی زمین پر گر گئے۔ بعض لوگوں کی خوشی کے مارے چیخیں نکل گئی کہ ہمارے خدا نے مغیرہ کو ٹھکرا دیا۔ مغیرہ کو اس پر طیش آ گیا۔ نہایت تیز لہجے میں بولے، اے اہل ثقیف، تم تو بڑے ہی بے وقوف اور کم سمجھ نکلے۔ یہ پتھر کا ذلیل ٹکڑا بھلا کیا کر سکتا ہے؟ ایہو الناس، خدا واحد کی بندگی کرو اور اس کی پناہ تلاش کرو۔ حضرت مغیرہ نے پہلے اس جھوٹے خدا کو توڑ پھوڑ کر خاک میں ملا دیا، پھر تمام مسلمان معبد کی دیواروں پر چڑھ گئے اور آن کی آن میں ساری عمارت ڈھا دی، بلکہ اس کی بنیادیں تک کھود ڈالی۔ مقصد یہ تھا کہ ثقیف والوں کے دلوں میں لات کی عظمت جو ابھی تک بیٹھی ہوئی ہے دور ہو جائے اور وہ اپنے معبود کا حشر اپنی آنکھوں سے دیکھ لے۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے۔ ثقیف میں کسی ایک کی پیشانی بھی غیر اللہ کے سامنے نہیں جھکی۔ لات کو یوں ہی صحیح سلامت چھوڑ دیا جاتا تو گمراہی کی طرف لوٹ آنے کا ہر وقت امکان تھا۔